بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اس وقت ہم جو باب پڑھ رہے ہیں وہ ہے باب نواقض الوضو، وضو کے نواقض کا بیان، یعنی وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ تو ہم نے کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ پڑھ لیں، جن میں ایک گہری نیند کہ وہ بھی ناقض وضو ہے، اسی طرح استحاضہ جو ہے وہ بھی ناقض وضو ہے، اور مزی جو ہے وہ بھی ناقض وضو ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ پڑھا کہ اپنی بیوی کو چھونا یا اس کا بوسہ لینا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے 70 نمبر حدیث جو ہے یہ اور اس سے اگلی حدیث دو مختلف احادیث ہیں۔ ایک حدیث کے اندر شرمگاہ کو چھونا جو ہے وہ ناقض وضو قرار دیا گیا ہے، اور ایک حدیث کے اندر اس کو ناقض وضو قرار نہیں دیا گیا۔ تو دو طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں تو ان میں سے ایک روایت جو ہے اس کی سند میں کچھ کلام ہے، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دونوں روایتوں کو صحیح بھی سمجھ لیا جائے تو ان کے درمیان جمع جو ہے وہ ممکن ہے۔ اہل علم نے ان کے درمیان جمع کی ہے، اور وہ جمع یہ کی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کپڑے کے ساتھ اس نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے خارش کرنے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک جمع یہ ہے، اور بعض اہل علم نے جمع یہ کی ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ اس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بغیر شہوت کے ہاتھ لگایا ہے تو پھر وہ جسم کے عام حصوں کی طرح ایک حصہ ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ دونوں احادیث سامنے رکھ کر ان کے درمیان اہل علم نے جمع کی ہے، تطبیق دی ہے کہ دونوں احادیث جو ہیں ان کے اوپر عمل ہو جائے گا اگر ہم اس تطبیق کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو پہلی روایت جو ہے وہ طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا طلق بن علی سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رجل ایک آدمی نے کہا کہ مسست ذکری، کہ میں نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا ہے۔ او قال، یا راوی کہتے ہیں کہ الرجل، کہ اگر آدمی یمسو ذکرہ فی الصلاۃ، نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھو لے، علیہ الوضوء، تو کیا اس پر وضو ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، نہیں، اس پر وضو نہیں ہے، انما ہوا، بے شک وہ شرمگاہ، ہوا بضعۃ منک، وہ بھی تیرے بدن کا ایک حصہ ہے۔ تو جس طرح جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح شرمگاہ جو ہے وہ بھی تیرے بدن کا ایک حصہ ہے، اگر اس کو ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اخرجہ الخمسہ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وقال ابن المدینی، اور امام ابن المدینی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، تو امام ابن المدینی کہتے ہیں ہوا احسن من حدیث بصرہ، کہ یہ حدیث جو ہے بصرہ کی حدیث جو اس سے آگے آ رہی ہے، بصرہ بنت صفوان کی حدیث، یہ اس سے زیادہ حسن ہے یا بہتر ہے۔ تو امام ابن المدینی جو ہیں یہ امام بخاری اور امام ترمذی کے اساتذہ میں سے ہیں، لیکن بہت سارے صحابہ اور بہت سارے تابعین جو ہیں ان کا یہ موقف نہیں ہے جو امام ابن المدینی کا موقف ہے۔ اور ویسے بھی اس حدیث کی سند میں کچھ کلام موجود ہے، بعض اہل علم نے اس حدیث میں کلام کی ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس درجے کی نہیں ہے
جس درجے کی حدیث اس سے آگے بسرا بنت صفوان کی آ رہی ہے۔ تو ہم پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر سیدہ بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہا ان سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مس ذکرہ، جس شخص نے اپنے ذکر کو چھو لیا، اپنی شرمگاہ کو چھو لیا، فلیتوضا، پس چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس کو بھی ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو امام ترمذی اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے، اور امام بخاری بذات خود وہ کہتے ہیں کہ ہوا اصح شیء فی ھذا الباب، اس باب میں یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ترین چیز ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری کا جو رجحان نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ان کے استاد علی بن مدینی جو ہیں ان کا رجحان یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن دونوں احادیث کو اگر صحیح سمجھا جائے تو پھر اس میں جو اہل علم نے ترجیح دی ہے یا تطبیق دی ہے، جمع کیا ہے دونوں کو، وہ تطبیق بہت ہی خوبصورت ہے کہ اگر تو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگ جائے تو چونکہ اب آپ نے شرمگاہ کو ننگا ہاتھ لگا دیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کپڑے کے ساتھ ہاتھ لگے تو پھر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر جو کپڑے سے ہاتھ لگنا ہے اس کی پھر دو کیفیتیں ہیں۔ اگر تو کپڑے کے ساتھ ہاتھ لگا ہے اور شہوت کے ساتھ لگا ہے تو پھر تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ نے شہوت کے ساتھ اس کو چھوا ہے۔ لیکن اگر بغیر شہوت کے ہاتھ لگا ہے تو پھر وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے جسم کے کسی بھی حصے کو چھو لیا، یا آپ نے جسم کے کسی بھی حصے پر خارش کر لی۔ تو جیسے آدمی پیٹ پر، کمر پر، بازو پر، ٹانگ پر، یا جہاں کہیں بھی آدمی چھو لے اپنے جسم کو یا خارش کر لے تو وہ جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس سے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے جمع ہے، تو لہذا اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نواقض وضو میں سے دیگر کئی ایک چیزیں، مثلا قے ہے، نقصیر ہے اور متلی ہے، ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصابہ قیء، جس شخص کو قے آ جائے، اور رعاف، یا اس کی نقصیر پھوٹ پڑے، جو ناک سے خون پھوٹ پڑتا ہے، او قلس، یا پیٹ سے کوئی چیز جو ہے منہ کے راستے باہر آ جائے، یعنی بغیر قے کے پیٹ سے کوئی چیز جو ہے وہ منہ کے راستے باہر آ جائے، او مزیون، یا اس کی منی کا خروج ہو جائے، مزیون مزی کا خروج ہو جائے، فلینصرف، بس چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ دے، فلیتوضا، اور وہ وضو کرے، ثم پھر لیبنی، وہ بنا کرے، اعلی صلاتہ، اپنی اس نماز پر۔ بنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس رکعت سے اس نے چھوڑی تھی نماز، واپس آ کر وہاں سے آگے شروع کر دے۔ اگر 2 رکعتیں پڑھ لی تھی تو وہ 2 اس کی قائم رہیں گی، اور پھر وہ تیسری رکعت آ کر شروع کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، اور اس نے اس دوران گفتگو نہ کی ہو۔ اخرجہ ابن ماجہ تھا، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وضعفہ احمد وغیرہ، لیکن امام احمد اور دیگر نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، اور اس کے اندر جو 3-4 چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے صرف مزی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ 4-5 احادیث پہلے شروع میں ہم حضرت علی بن ابی طالب کی جو روایت تھی اور وہ متفق علیہ تھی، تو مزی تو واقعی ناقض وضو ہے، لیکن قے یا نقصیر یا منہ کے ذریعے پیٹ سے کسی چیز کا باہر آ جانا، چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اہل علم، جمہور اہل علم جو ہیں وہ ان چیزوں کو ناقض وضو نہیں سمجھتے ہیں۔ مزید جو ہے وہ ناقض وضو
اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی بنیاد پر ناقض وضو قرار دی جائے گی، لیکن باقی چیزیں جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں چونکہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے لہذا وہ قابل حجت نہیں ہے، جیسے قے ہے، نقصیر ہے، منہ کے ذریعے پیٹ کی کوئی چیز باہر آ جانا، اور پھر جو اگلا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ بنا کرنا، تو یہ بنا کا معاملہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کی نماز ہی باطل ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ نماز جتنی آپ نے پڑھی تھی وہ ایک دفعہ ساری کی ساری باطل ہو گئی، ختم ہو گئی، اب آپ جا کر وضو کریں گے اگر مزی کا خروج ہوا ہے، باقی چیزوں سے نہیں، تو وضو کریں گے، وضو کر کے آپ نماز کو دوبارہ سے نئے سرے سے پہلی رکعت سے آپ اس کا آغاز کریں گے۔ تو یہ اس حدیث کا بنیادی طور پہ خلاصہ ہے۔ اس کے بعد پھر اونٹ کا گوشت کھانے کے حوالے سے بیان ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ بھی ناقض وضو ہے۔ اب اونٹ کا گوشت ناقض وضو کیوں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ناقض وضو کیوں ہے، کیونکہ یہ تعبدی احکام ہے، اور تعبدی احکام کے اندر ضروری ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، بے شک ہمیں اس کی علت یا اس کا سبب سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو علت اگر سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر سمجھ نہ آئے تو بھی ہمیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ وعن جابر بن سمورہ، سیدنا جابر بن سمورہ سے روایت ہے، ان رجلا، بے شک ایک آدمی نے، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اتوضأ من لحوم الغنم، کیا میں بکریوں کا گوشت کھانے سے وضو کروں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت، اگر تو چاہے، یعنی ضروری نہیں ہے، تو ویسے اگر وضو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن قال، پھر اس نے پوچھا، اتوضأ من لحوم الابل، تو کیا میں اونٹوں کے گوشت کھانے سے وضو کروں؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پہ گویا کہ ہمارے سامنے جو ناقض وضو ہیں چیزیں، ان میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہو گیا، اور وہ ہے اونٹ کا گوشت۔ تو جب انسان اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو کرنا ضروری ہے، بکری کا گوشت کھانے سے وضو کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکریوں کا گوشت کھانے سے یا کسی بھی اور جانور کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ بطور استحباب کے وضو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن وضو آپ کا قائم ہے۔ لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس وقت آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ وضو کریں۔ اس کے بعد پھر آگے میت کو غسل دینے والے کا حکم، کہ جس شخص نے میت کو غسل دیا ہو وہ کیا کرے۔ تو اس حدیث کے اندر جس بات کا تذکرہ موجود ہے وہ صرف استحباب پر مبنی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا، جو شخص میت کو غسل دے، فلیغتسل، پس چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کرے، ومن حملہ فلیتوضا، اور جس نے میت کو اٹھایا ہو وہ وضو کرے۔ تو اس حدیث میں دو باتیں جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں۔ پہلا ذکر تو ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا ہو وہ غسل کرے، تو یہ حکم جو ہے یہ استحباب پر مبنی ہے، اور خاص طور پر اگر غسل دینے والے کو یہ شک لاحق ہو جائے کہ میں نے جب غسل دیا تھا تو میت کا جو گندا پانی تھا یا نجاست تھی یا اس کے چھینٹے جو ہیں وہ میرے کپڑوں پر یا میرے جسم پر پڑے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو شک سے بچانے کے لیے غسل کر لے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا ہو، اس کو کوئی شک نہ ہو، بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے غسل دیا ہو، تو پھر اس کے لیے غسل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ غسل نہیں کرے گا۔ باقی رہا کہ میت کو اٹھانے والا جو آدمی ہے وہ وضو کرے، تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں، جس طرح کہ آگے ہم ابھی پڑھیں گے۔ اخرجہ احمد، اس کو امام احمد اور نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے تو حسن کہا ہے، لیکن امام احمد فرماتے ہیں لا یصح شیء فی ھذا الباب، اس باب میں کوئی بھی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو گویا کہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، لہذا نہ تو غسل
دینے والے پر غسل کرنا واجب ہے اور نہ ہی میت کو اٹھانے والے پر وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ دونوں کے دونوں احکام جو ہیں حدیث کی سند کمزور ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ لاحق نہیں ہوں گے، ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے کہ قرآن مجید جو ہے، اب یہاں پر بھی چونکہ وضو کا معاملہ ہے کہ جب آپ نے قرآن مجید نماز کے لیے تو وضو شرط ہے، تو کیا قرآن مجید کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے؟ وعن عبداللہ بن ابی بکر، سیدنا عبداللہ بن ابی بکر سے روایت ہے، ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ، بے شک وہ خط جو اللہ کے نبی نے عمر بن حزم کو لکھا تھا، اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ اللہ یمس القرآن، کہ نہ چھوئے کوئی بھی شخص قرآن مجید کو الا طاہر، مگر پاکی کی حالت میں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو صرف پاک لوگ ہی چھوئیں۔ تو یہ حدیث امام مالک نے مرسلاً اور امام نسائی نے موصولاً جو ہے نقل کی ہے، اور ابن حبان نے بھی، وہ معلول، لیکن یہ حدیث بھی معلول ہے، یعنی اس کی سند کے اندر بھی علت موجود ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث اگرچہ صحیح نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی لا یمسہ الا المطہرون، اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگرچہ جو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حد سے اکبر ہو یعنی غسل واجب ہو تو پھر تو ضروری ہے، لیکن اگر حد سے اصغر ہو یعنی وضو کرنا ہو تو بغیر وضو کے قرآن مجید کو آپ چھو سکتے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاط اور استحباب اسی میں ہے کہ آپ قرآن مجید کو بغیر وضو کے نہ چھوئیں۔ ایک ہوتا ہے قرآن مجید کو چھونا، تو قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا نہیں چاہیے، لیکن قرآن مجید اگر آپ صرف تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں یا ذکر و اذکار کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور آپ اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ صرف قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا اور وضو کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کو زبانی جو ہے وہ پڑھنے کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، علی کل احیانہ، اپنے جملہ اوقات میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، وضو کے ساتھ ہوتے یا بغیر وضو کے ہوتے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے معلق اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زبانی ذکر جو ہے یا زبانی قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ بغیر وضو کے بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سینگی لگواتے ہیں، حجامہ کرواتے ہیں، کیا حجامہ لگوانا، کیونکہ حجامہ میں خون نکلتا ہے انسان کے جسم سے، تو کیا حجامہ لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ حجامہ لگوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی حجامہ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجامہ، آپ نے حجامہ لگوایا، وصلی، اور آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اخرجہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، ولینہ، اور اس سند کو نرم کہا ہے، یعنی سند کوئی اعلیٰ درجے کی نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سند قابل قبول ہے بہرحال۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے سامنے دو تین احادیث جو ہم پہلے بھی اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ گہری نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے، اور جو اونگ ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اسی کے حوالے سے دو تین روایات یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اگرچہ یہ روایات ضعیف ہیں، پہلی روایت ٹھیک ہے، اگلی دو روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔
پہلی روایت جو ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین آنکھ، یعنی جاگتی آنکھ جو ہے، یہ وقاء الصحیح، یہ مقعد یعنی جائے پخانہ جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے، جائے پخانہ کا تسمہ ہے کہ بندش ہے، جب تک آنکھ جاگ رہی ہوتی ہے تو شرمگاہ جو ہے یا مقعد جو ہے اس کا تسمہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ، جب دونوں آنکھیں سو جائیں، اِسْتَطْلَقَ الْوِقَاءُ، تو یہ تسمہ جو ہے یہ کھل جاتا ہے۔ رواہ احمد و طبرانی، اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، وہ زیادہ، اور امام طبرانی نے یہ الفاظ بھی زیادہ کیے ہیں کہ ومن نام، اور جو شخص سو جائے فلیتوضا، بس چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ وہذہ زیادت، اور یہی زیادتی فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں، عند ابی داود، امام ابو داود نے بھی نقل کی ہے، من حدیث علی، حضرت علی کی حدیث سے، اور حضرت علی کی حدیث میں دون قولی ہی یہ الفاظ نہیں ہے کہ استطلق الوقاء، کہ وہ تسمہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وفی کلل اسنادین، اور ان دونوں سندوں میں ہی ضعف ہے، یعنی یہ دونوں سندیں جو ہیں، دونوں حدیثیں جو ہیں یہ اوپر والی یہ ضعیف ہیں۔ اور اس کے بعد جو آگے ایک ابو داود کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً ثابت ہے کہ انما الوضوء، بے شک وضو ہے، علی اس شخص پر، من نام، جو لیٹ جائے، مستجعن، جو سو جائے، مستجعن لیٹ کر پہلو کے بعد، اور اس حدیث کے اندر بھی ضعف ہے۔ تو بہرحال اس کی صحیح حدیث ہم اس سے پہلے باب کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ گہری نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے، لیکن فقط اونگ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور اس باب کی آخری روایات جو ہیں اس معنی کی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز کے اندر صرف شک پیدا ہو کہ اس کی ہوا نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے، تو وہ شخص جو ہے نماز نہیں توڑے گا اور اپنی نماز کو جاری رکھے گا۔ تو یہاں پر اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ شک جو ہے یہ شیطان کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ وعن ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی احدکم الشیطان فی صلاتہ، آتا ہے تم میں سے ایک کے پاس شیطان اس کی نماز میں، فینفخ فی مقعدتہ، وہ اس کی مقعد میں پھونک مارتا ہے، فیخیل الیہ، تو اس آدمی کو یہ خیال لاحق ہوتا ہے کہ انہ احدث، کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے، ولم یحدث، حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوتا۔ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، پس جب تم میں سے کوئی شخص یہ بات پائے، فَلَا يَنصَرِفْ، تو وہ اپنی نماز کو نہ چھوڑے، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، حتیٰ کہ آواز سن لے، او يَجِدَ رِيحًا، یا پھر اس کی بو کو پالے۔ اخرجہ البزار، اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے، اور اس کی اصل صحیحین میں عبداللہ بن زید کی روایت سے موجود ہے، یعنی صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے۔ والے مسلم، اور اسی طرح امام مسلم صحیح مسلم میں بھی ابو ہریرہ سے اسی طرح کی روایت موجود ہے۔ والے الحاکمی عن ابی سعید، اور امام حاکم نے ابو سعید سے مرفوعاً یہ روایت نقل کی ہے کہ اذا جاء احدکم الشیطان، کہ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے، فقال، تو وہ آگے سے کہے، انک قد احدثت، یعنی وہ شیطان کہے کہ بے شک تو بے وضو ہو گیا ہے، فلیقل، پس یہ چاہیے کہ وہ بندہ آگے سے جواب دے، انک کذبت، کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وآخرجہ ابن حبان بلفظ، اور ابن حبان نے یہ الفاظ بھی روایت کیے ہیں کہ فلیقل فی نفسہ، کہ وہ بندہ یہ الفاظ جو ہے وہ اپنے دل میں کہے گا، اونچی آواز سے نہیں کہے گا۔ تو آج کی احادیث کے اندر ہم نے چند ایک نواقض وضو جو ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں، تو اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ باب آداب قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے آداب کا باب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔